بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا سلام وسلم۔ کارواں پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے سدا خوش رہیں، خوشیاں سدا آپ کا نصیب رہیں۔ جی تو ناظرین، آخر وہ گھڑی آ نہیں پہنچی۔ آج ہم آخری قسط کا آخری حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے صحیح سنا۔ ناول پنچھی کی آخری قسط کا آخری حصہ۔ دل تھام کر سنیے گا۔ آئیے تو ہم شروع کرتے ہیں۔ شاریہ، میں اور تمہاری امی جبکہ تمہاری دادی بھی سبھی حج پر جا رہے ہیں۔ تم پیچھے سے اپنا خیال رکھ لو گی نا؟ ارمان صاحب اس کے پاس جائے نماز کے پاس بیٹھ گئے۔ اس نے ابھی عشاء کی نماز ادا کی تھی۔ نہیں ابو، بالکل نہیں، کیونکہ میں خود آپ کے ساتھ جا رہی ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ نہیں بیٹا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تمہارا ایک گردہ تو بالکل فیل ہو چکا ہے، اوپر سے بون پین۔ حج بہت مشکل ہے، ابو اس کا ہاتھ پکڑ کر سمجھا رہے تھے۔ ابو، یہ میری آخری خواہش سمجھ لیں، وہ نم آنکھوں سے بولی۔ وہ بولے، میں ڈاکٹر سے اجازت لوں گا۔ نہیں، آپ اللہ سے اجازت لیں۔ وہ میز کے سہارے اٹھی۔ میں استخارہ کرتا ہوں۔ وہ آنسو چھپا کر اٹھ گئے۔ شان، تم سے ضروری بات کرنی ہے، گھر آ جاؤ۔ اوکے، میں آ رہا ہوں۔ بتاؤ تمہارے لیے کیا لاؤں؟ شان بولا۔ کچھ نہیں۔ اچھا ایسا کرو، آئس کریم لے آؤ۔ وہ اسے پریشان نہ کرنا چاہتی تھی، اب وہ دل کی بات اسے کہہ دیتی تھی۔ وہ آئس کریم کھا رہی تھی اور وہ اسے دیکھ رہا تھا، کیونکہ اب شاریہ صاحبہ پردے میں بھی بڑے مزے سے کھا لیتی تھی، شان سے بھی پردہ کرتی تھی۔ امی شان کو چائے دے گئی۔ اگر میں مر جاؤں تو کیا ہوگا؟ وہ بولی۔ تم نے جو کہا تھا ٹھیک ہو کر اپنی زندگی بتائیں گے، وہ فٹ بولا۔ اب جو میں کہوں وہ ہو، ممکن نہیں۔ پھر مزے سے بولی، تو کیا ارادے ہیں؟ وہ دل پر پتھر رکھ کر بولا۔ وہ تمہاری بیوی آئی تھی مجھے بلانے خواب میں۔ شاریہ نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے پاؤں اوپر کیے۔ میں نے خود کو مضبوط کر لیا ہے، اب صرف تمہاری خوشی اور صحت مطلوب ہے، اللہ سے۔ تم یہ نہ سوچو کہ میں پھر سے ٹوٹ جاؤں گا، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤں گا۔ شان موبائل میں ڈوبا اسے بتا رہا تھا۔ میں حج پر جا رہی ہوں، اس نے بتایا۔ اللہ تمہارا حج قبول کرے، وہ دعا دے رہا تھا۔ تم انکل اور آنٹی کا خیال رکھنا، اگر میں آ گئی تو میری جگہ اپنی الماری میں بنا لینا، میرا مطلب ہے میرے کپڑوں کی، اور اگر نہ آئی تو صبر کرنا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ نصیحت کر رہی تھی۔ کب جانا ہے؟ اس نے آنکھوں میں آئی نمی چھپا کر کہا۔ انشاءاللہ اگلے ماہ، وہ آئس کریم ختم کر کے بولی۔ اللہ حافظ، آخری بار اس نے کہا اور ایئرپورٹ کے احاطے میں چلی گئی۔ ابو، امی اور دادی پہلے ہی جا چکے تھے۔ گھر میں اجلال اور فرید کے پاس ایمن اور مکال آئے ہوئے تھے۔ بیت اللہ پر پہلی نگاہ پڑی اور منہ سے نکلا، واہ سبحان اللہ!
واہ سبحان اللہ، وہ بس اسی سحر میں کھو گئی۔ کیا روب ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا سکون اور اپناپن ہے، یہ سب ناقابل بیان ہے۔ بس آنکھیں اتنی بھوکی ہیں کہ دیکھ دیکھ کر رجتی ہی نہیں۔ انہوں نے طواف کیا، نوافل ادا کیے، سعی ادا کی۔ ابو نے ویل چیئر پر بٹھایا تھا، ہڈیوں کا درد بہت زیادہ تھا، اسے اوپر سے فریکچر کا خطرہ بھی رہتا تھا۔ یہ بیماری ہی ایسی تھی کہ ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ وہ کسی عجب سے سرور میں تھی۔ آب زمزم پینے کے بعد اس سے گردوں کا درد بھی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بھلی چنگی ہو گئی، ارکان حج ادا کرنے کے لیے بے تاب تھی۔ آج 7 دن کے بعد وہ مدینہ طیبہ میں آئے۔ اب اسے امی روزہ مبارک لے کر گئیں اور وہ روز جاتی تھی۔ وہاں تو سرور ہے، اور جو سرور وہاں پر ہے، جو قلبی سکون ملتا ہے، جو مزہ ہے، راحت ہے، اور جو اسے ہر طرح سے اپنے حصار میں رکھنا۔ نوافل ادا کرتی، ریاض الجنہ میں بار بار نوافل پڑھتی، کہتی یا الہی یہیں رکھ لے، یہیں رکھ لے مجھے۔ جنت البقیع کو دیکھ کر تاریخ اسلام آنکھوں میں گھومنے لگتی۔ ارکان حج شروع ہو چکے تھے اور وہ واپس کعبہ شریف آ گئے۔ وہاں اذانیں روح میں بسیرا کر لیتی، انسان کو کسی اور کیفیت میں لے جاتی۔ آج سے انہوں نے کیمپوں میں جانا تھا اور وہ سب سے زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ مسجد نمرہ کا خطبہ، شیطان کو ماری جانے والی کنکریاں، عرفات میں قیام، یوم عرفہ کی برکتیں اور رحمتیں، وہ پرنور ساعتیں، سب کچھ گزر گیا۔ وہ حج ادا کر چکی تھی، بس آج انہوں نے کعبہ شریف کی زیارت کو جانا تھا۔ وہ ہر کسی کو فون پر اپنے حج کی خوشخبری سنا رہی تھی، مگر طبیعت اتنے دنوں بعد دوبارہ بگڑ رہی تھی۔ ابو جلدی چلیں، مجھے یہاں کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ ہوٹل کے روم میں تنگ آ گئی تھی۔ وہ زندگی کی ہر دوڑ میں جیت جاتی تھی، اب اتنی بڑی بیماری سے لڑنے کے بعد دوبارہ جیتنے لگی تھی۔ وہ اللہ پاک کی پیاری تھی اور اللہ پاک کو بھی اپنی پیاری کی باتیں ماننی آتی تھی۔ ابو بہت زیادہ درد ہے، سانس لینا بھی دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر کے نوافل پڑھ چکے تھے، اب اسی کی خواہش پر وہاں بیٹھے تھے۔ میں آپ کو ابھی ڈاکٹر کو دکھاتا ہوں۔ ابو اٹھے تو امی اس کو اٹھانے لگی۔ نہیں امی، مجھے زمزم دیں، اور ابو آپ جائیں، ڈاکٹر کو یہیں بلائیں۔ ابو چلے گئے۔ پانی پی کر وہ مسکرائی، امی کو گلے لگی، دادی کے گلے لگی، بولی امی میں 2 نفل پڑھ لوں؟ ہاں پڑھ لو بیٹا، وہ بولی۔ اس نے بیٹھے بیٹھے جو نیت کی، پہلی رکعت پڑھی اور دوسری بھی، مگر سجدہ سے سر نہ اٹھا سکی۔ شاریہ اللہ کی پیاری کو پیارے اللہ جی نے بلوا لیا تھا۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر کے آنے پر امی نے اسے ابو کے کہنے پر بلایا تو اس کا سر امی کی گود میں آ گیا۔ بیت اللہ مقام ابراہیم کے سامنے اس کی روح جسم سے چھٹکارا پا گئی۔ ڈاکٹر نے موت کی تصدیق کی۔ ابو نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی۔ امی اور دادی
روتے روتے سجدہ ریز تھی۔ وہ امر ہو گئی۔ شاریہ خاتون الوداع، تمہیں جنت کے باغوں میں ملیں گے، الوداع۔ ابو نے قبر وہیں جنت البقیع میں کروائی اور گھر اطلاع خاموشی سے دی۔ سب خاموش اور اللہ کی رضا میں راضی تھے۔ ختم شد۔ جی ناظرین، آج ناول پنچھی کا اختتام ہوا۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا اور میری پیاری اسٹوڈنٹ طالبہ زہرا عائشہ کی یہ کاوش بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر میدان میں کامیاب کرے اور اس طرح اور اس سے بہترین مزید کاوشوں کی ہمت عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اور ان دعاؤں میں ہمارے چینل کارواں پوائنٹ کو بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے اور ایک وقت ایسا آئے کہ دنیا کے نمبر 1 چینلز میں اس کا شمار ہو، آمین ثم آمین۔ سامعین، اس کے ساتھ رابعہ عرفان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔